السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نواب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیز آف پاکستان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے چینل پہ اکثر ڈیزرونگ فیملیز کی ویڈیو بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ جو ڈیزرونگ فیملیز ہیں پاکستان کے اندر ان کی بروقت امداد ہو سکے۔ تو آج ہمارے پاس جو موجود ہیں جنہیں ہم نے اپنے اس آفس میں مدعو کیا تھا، NPG میڈیا کے سٹار فیصل سوری صاحب، انہوں نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آج ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اپنے کم وقت میں کیسے اپنا نام کمایا اور ان کو کون کون سی مشکلات پیش آئیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فیصل بھائی، پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے اپنے اتنی مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیا، اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور سر، آپ ہمارے ینگ جو یوٹیوبر ہیں ان کو بھی گائیڈ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے کم عرصے میں اتنا بڑا نام کیسے کمایا؟ اچھا، یہ کم عرصہ نہیں ہے، شاید میں اب لوگوں کے سامنے آیا ہوں۔ جی یہ کم عرصہ نہیں ہے، میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، میری سٹرگل ہے، میری محنت بھی ہے۔ جی جب میں نے انٹر کر لیا تھا اس کے بعد ہی میں میڈیا میں آنا چاہتا تھا، تو جب میں سپیریئر یونیورسٹی میں گیا تو اس کے بعد میں نے میس کمیونیکیشن بھی، میرے ٹیچر ہیں سر حسیب خان صاحب جو کہ ایکٹر بھی ہیں، ان کے کہنے پہ یہ سٹارٹ کیا تھا میس کمیونیکیشن۔ انہوں نے مجھے بتایا یہ میڈیا کی فیلڈ ہے تو آپ یہ کر لیں، اس کے بعد کچھ بھی بن سکتے ہیں آپ۔ تو میں نے میڈیا میں تقریباً 4 سے 5 سال دے چکا ہوں، اور اس کے بعد پھر کہیں نہ کہیں مجھے ملتا رہا موٹیویشن کہیں نہ کہیں سے کہ آپ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ کر لو گے، نام بنا لو گے، محنت کرتے رہو۔ تو پھر NPG میڈیا کا جب میں نے جوائن کیا تھا اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ آتے ہو نا تو جی جلدی نام بنا لیتے ہو، براڈ کاسٹ کے پیچھے بھاگتے رہو گے تو شاید کئی برس گزر جائیں تو آپ کا نام مشکل سے بنے گا، آپ کی پہچان مشکل سے بنے گی۔ وہاں تو خیر وہ PR بھی نہیں بننے دیتے۔ تو پھر سوشل میڈیا جب میں نے جوائن کیا تو اس کے بعد تھوڑی سی PR بھی بن گئی، پھر نام بھی بن گیا، پہچان بھی بن گیا الحمدللہ۔ فیصل صاحب، جو آج سے 4 سال قبل فیصل تھا اور جو آج فیصل ہے، اس میں آپ کیا خوشی محسوس کرتے ہیں؟ سر زمین آسمان کا فرق ہے، وہ فیصل خان تھا اور آج فیصل خان سوری ہے۔ سوری ایڈ ہو گیا اس ہاں میں۔ جی، یہ ایڈ ہو گیا۔ یہ سوری آپ کی کاسٹ ہے یا؟ آپ کو میں بتاتا چلوں، شیر شاہ سوری کو آپ جانتے ہوں گے، جی بالکل، اچھی ہم طریقے سے۔ ان کی جنریشن میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میرے تایا ابو اور میرے جو چاچو ہیں، جی، اور میرے ابو بھی ہیں، میرے ابو بھی جو، اور وہ ماشاءاللہ بہت کامیاب ہیں۔ تو میں نے سوری کا نام تب اپنے ساتھ جوڑا جب مجھے لگا کہ اب آپ کامیاب انسان بن سکتے ہو۔ میں چاہتا تھا کہ میں ان جیسا بنوں، ان جیسا کامیابیاں حاصل کروں، تو مجھے پھر یہ نام اچھا لگا، پھر میں نے یہ نام ساتھ جوڑا تھا۔ فیصل صاحب، مجھے جو آپ کا کریکٹر اچھا لگا، جو آپ نے ایک پروگرام کیا تھا سکھ بن کے، ہاں، وہ اکثر میں آپ کی ویڈیوز ایک دن میں اکثر دیکھتا ہوں، ہر روز۔ اس حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ کے ذہن میں وہ خیال آیا وہ رول کرنے کا؟ ہاں۔ اچھا، میڈیا میں آنے کے لیے نا آپ کو کچھ نیا لانا پڑتا ہے، جی بالکل۔ آپ کو کوئی یونیک چیز لے کر آنی پڑتی ہے کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ جی تو وہ ایک آئیڈیا تھا میرا اور میرے پروڈیوسر کا، اور ہم نے اس پہ محنت کی۔ پھر میں نے وہ جو اپنا ایکسنٹ تھا پنجابی کا، جی جی بالکل۔ میں آپ کو تھوڑا سا سناتا ہوں۔ سلام ست سری اکال جی، کیداں دے مزاج۔ تو وہ بہت مزے کا ایکسنٹ تھا، جی، مجھے پسند بھی آیا تھا وہ۔ میں نے خود سے کہا کہ یار یہ اس پہ کرتے ہیں محنت۔ اس میں آپ نے پنجابی بہت اچھی بولی، ہاں بالکل، ماشاءاللہ، وہ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو شروع میں کتنی مشکلات ہوئیں جب آپ نے یہ NPG میڈیا جوائن کیا؟ شروع میں لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ ویڈیوز بھی آپ کو نہیں دیتے، باتیں بھی لوگوں کو سننی پڑتی ہیں۔ اکثر جو ویڈیوز دیتی ہے ڈیزرونگ فیملیز، وہ بھی ہمیں اکثر یہ کہتی ہیں کہ آپ کے پاس سبسکرائبر کتنا ہے، آپ کے پاس ویوز کتنا ہے۔ فرسٹ ان کی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ آپ کو ویڈیوز دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر میں نے جب سٹارٹ کیا تھا NPG میڈیا تو میں روڈ شو کرتا رہتا تھا۔ جی وجہ یہ ہوتی تھی کہ میری PR بالکل نہیں تھی، مجھے باہر کا بالکل نہیں پتا تھا۔ پھر کچھ یوٹیوبرز کے ساتھ میں نے رابطہ کیا، ان سے کبھی ایک آدھی سٹوری پکڑ لی، کبھی کسی نے انٹرویو دے دیا، کبھی کسی نے انکار کر دیا، تو کبھی منتیں کرنی پڑتی تھی، کبھی ریکویسٹ کرنی پڑتی تھی، یہ سب کچھ چلتا رہتا تھا۔ تو پھر جب میں نے کرائم کو پکڑا تو کرائم میں میرے ٹیچر عمران صاحب ہیں، سر رحیل ہیں جو میرے باس ہیں، انہوں نے کافی ساتھ دیا، انہوں نے کافی سپورٹ کیا مجھے بتاتے تھے کہ آپ یہاں پہ جائیں، آپ کی PR بن جائے گی، آپ کو کرائم سٹوریز ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے PR بنتی گئی،
اچھی تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود سے حرکت کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ گھر بیٹھے رہو اور آپ کو پلیٹ میں کھانا ملتا جائے, ایسا ممکن نہیں ہوگا. آپ کو تھوڑا سا باہر نکلنا پڑے گا, لوگوں سے ملنا پڑے گا, لوگوں سے اپنی اسٹرانگ ریلیشن بنانا پڑے گا, ان کے ساتھ کانٹیکٹ شیئر کریں آپ, تو پھر ہی لوگ آپ کو پہچانیں گے جب آپ کی پی آر بہت اچھی بن جائے گی. فیصل بھائی آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جب آپ نے کرائم سٹوری پہ آپ کام کر رہے ہیں, اس والے سے آپ کو کیا مشکلات نہیں پیش آتی؟ ہماری جو پنجاب پولیس ہے یا پبلک سیکٹر ہے, ان کی طرف سے کوئی ایشو نہیں بنتا؟ خیر پنجاب پولیس کی طرف سے کوئی مشکلات نہیں آتی کیونکہ اتنی ہے پی آر کے پنجاب پولیس کو سنبھال لیتے ہیں ہم. مشکلات بنتی ہیں وکٹم کی طرف سے. اگر وکٹم کے مخالف بندے کا ہم بیان لے لینا جی, تو وہاں پہ اگر وہ مخالف والا کہے کہ میں سچا ہوں اور وکٹم جھوٹا ہے تو وہاں پہ جا کے ہمارے لیے مشکل بنتا ہے. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو کیا تھا, وہ اسٹیج ایکٹریس تھی, اور اس کے بعد میں نے جو اس کا بوائے فرینڈ تھا اس کا بھی انٹرویو کر لیا. اس کے بوائے فرینڈ نے سارے راز کھول کے رکھ دیے. وہ انٹرویو اپلوڈ بھی ہو گیا, اور پھر اس میں یہ ہوا کہ جس کا پہلے میں نے اسٹیج ایکٹریس کا انٹرویو کیا تھا اس نے مجھے دھمکیاں دیں, یہ وہ کہ میں یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی. تو یہ ہوتا ہے, یہ چلتا رہتا ہے. آپ کا بہت زیادہ قیمتی ٹائم ہے, مناسب شارٹ کروں گا. آپ ہمارے یوٹیوبرز کو کیا گائیڈ لائن دیں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اپنا امیج بنانے میں یا اپنے والدین یا سپورٹ کرنے کے لیے ان کو؟ اچھا, پہلے آپ کو یوٹیوب پہ آنے سے پہلے نا آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے, آپ نے اپنا نام بنانا ہے, نہ کہ آپ اس بیس پر محنت کریں کہ آپ کے تھم نیل بہت اٹریکٹیو ہوں. آپ کو تھوڑا سا نا خود بھی اپنے پہ محنت کرنی ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ سب کچھ یوٹیوب پہ چھوڑ دو, تھم نیل پہ چھوڑ دو. آپ کو تھوڑا سا خود کو بھی ایکٹیو رکھنا ہے. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ڈیلی کی 2 سے 3 ویڈیوز لازمی اپنے پیج پہ اپلوڈ کریں, اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کریں. اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. ہفتے میں 1 ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس پہ بھی آپ کا گزارا نہیں ہوگا. یوٹیوب آپ سے سنسیئرٹی مانگتا ہے, آپ سے وہ لگن مانگتا ہے, آپ کی دلچسپی مانگتا ہے یوٹیوب کہ آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہیں بھی یا نہیں, آپ صرف دھوکہ دینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. تو وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہو کے کام کریں, وہ بھی پھر آپ کو بدلے میں دے گا پیسہ. فیصل بھائی, میرے بڑے بھائی حافظ ارشاد صاحب ہیں, انفارمیشن آفیسر ہیں ادھر کپس کالج میں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پر ڈے کی 1 ویڈیو اپلوڈ کیا کرو بیٹا, تاکہ وہ آپ کی ویڈیو چلے. نیکسٹ ویڈیو آپ 24 گھنٹے کے بعد اپلوڈ کریں. اس حوالے سے تھوڑا سا آپ بریف کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پہلی ویڈیو جو آپ نے اپلوڈ کی ہے نا ایک, وہ بہت اچھی چلنے والی ہے. جی, وہ ایسا ہے کہ آپ کا چینل, فرض کریں کہ سٹارٹ کا چینل ہے, ابھی سٹارٹ کیا آپ نے, تو اس پہ کچھ 200-300 ویوز آنا شروع ہو گئے, 400 ویوز آ رہے ہیں, 500 ویوز, اور ایک ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی ہے جس پہ 1000 کراس کر گیا ہے, تو پھر اس کے بعد آپ فوری اپلوڈ نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ اگر آپ کا کافی عرصہ گزر چکا ہے چینل پہ تو پھر آپ کو 2 سے 3 آپ نے اردو پوائنٹ جو ہب ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو 5 سے 6 ویڈیوز وہ اپلوڈ کرتا ہے ڈیلی کی, اور ان کی دیکھی بھی جا رہی ہیں, دیکھی بھی جاتی ہیں, ویوز بھی آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یوٹیوب کو اگر وہ 5 سے 6 ویڈیوز اپنا کنٹینٹ نہیں دیں گے نا, وہ یوٹیوب اس کو پیچھے لے آئے گا, اردو پوائنٹ کو. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ یوٹیوب کو ثابت کروانا ہے آپ نے کہ آپ اس کے ساتھ ہو, آپ نے چلنا ہے, لانگ ٹرم چلنا ہے آپ نے اس کے ساتھ. تو اس کو پھر اگر آپ نہیں کروائیں گے نا ثابت کہ میں نے 1 ویڈیو دے دینی ہے, یا ہفتے میں 1 ویڈیو, یا ہفتے میں 6 ویڈیوز, تو پھر مزہ نہیں آتا, وہ یوٹیوب آپ کے ساتھ نہیں چلے گا. سر آخر میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا گائیڈ لائن دیں گے جو ینگ یوٹیوبر ہیں, یہ میسیج دے دیں. آپ سب سے پہلے اپنی تعلیم پہ توجہ دیں. تعلیم بہت اہم چیز ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ تعلیم نہیں ہے اور آپ یوٹیوب پہ بن جائیں گے. اور ان لوگوں کو ان لوگوں کو عزت دیں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, جاہلوں کو آگے نہ لے کر آئیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ڈگریاں کی ہوتی ہیں, 7-7 8-8 لاکھ روپیہ لگایا ہوتا ہے, محنت کی ہوتی ہے, دن رات ایک کیا ہوتا ہے, اور ان کو آپ عزت نہیں دیتے, ان کو آپ پیچھے دھکیل دیتے ہیں, آپ ان کو آگے لے کر آ جاتے ہیں جو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو برائے مہربانی آپ اپنے ذہنوں کو تھوڑا سا بہتر کریں. آپ کامیڈی کو اور جو ولگر چیز ہے اس میں فرق رکھیں. آپ ولگر چیز کو تو بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں, لیکن جو کامیڈی کر رہا ہوتا ہے اس کو پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو ان چیزوں میں ذرا فرق کرنے کی کوشش کریں, ان چیزوں کو سمجھیں, ورنہ ہماری قوم میں صرف ولگر چیزیں ہی فیمس ہوں گی, اور ہر بندہ ولگر چیزیں کرنا شروع ہو جائے گا. تو اگر ہم نے اپنی قوم کو اچھا بنانا ہے, اچھا ثابت کرنا ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس پہ بھی تھوڑا سا عمل کر لیا کریں. آپ کی تہذیب ہے, آپ کے اخلاقیات ہیں, اس پہ ذرا
عمل کریں. فیصل بھائی بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے ہمیں سر، ٹائم بہت دیا. شکریہ. ناظرین یہ تھے فیصل خان سوری صاحب NPG میڈیا کے سٹار, اور انشاءاللہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز یا ایسے سٹار جو ہمارے یوٹیوبر ہیں, اور ہمارا ایم بھی یہی ہے کہ ہم جو زیادہ مشہور ہیں ہمارے یوٹیوبر ان کو بلائیں, ان سے انٹرویو کریں اور ان کی کامیابیوں کا راز پوچھیں. تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ نواب احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.